نمبر 55 التعصب للمذهب كقوله تعالى ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، اپنے مذہب کے لیے تعصب برتنا، جیسے اللہ تعالی نے فرمایا، وہ کہتے ہیں ایمان نہ لانا مگر اسی پر جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہو، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، یعنی اگر یہ نبی تمہارے دین کے تابع ہوگا تو اس کو ماننا، ورنہ نہیں۔ نبی ہوتا ہے، وہ کسی اور کے تابع کیوں ہوگا؟ لوگوں کو اس کے تابع ہونا پڑے گا۔ یعنی یہ نبی اگر ہمارا جو سماج کا دھارا ہے، ہمارا جو ڈھانچہ ہے، ہمارے جو رسم و رواج ہیں، اگر یہ نبی ان رسم و رواج کی تائید کریں، ان کے تحت چلے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اگر یہ یہودیت کو سپورٹ کریں، نصرانیت کو سپورٹ کریں تو اس نبی پر ہم ایمان لائیں گے، ورنہ نہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کہ تمہارا جو آلریڈی ایگزسٹنگ سیٹلڈ دین ہے، تمہارا جو معاملہ چل رہا ہے سماج میں، ان رسم و رواج کی مطابقت اگر یہ رسول کرتا ہے، یہ داعی کرتا ہے تو مانو، ورنہ نہیں۔ تو اپنی حقانیت کو پہلے سے مفروض مان لینا، اور نئی دعوت جو اس کے سامنے آ رہی ہے نبی کی، جو اس سماج کے خلاف ہے، نئے دلائل جو سامنے آ رہے ہیں، جو پرانے ہیں لیکن اس کے لیے نئے ہیں، آدمی کیا کرتا ہے؟ رسم و رواج کے مطابق اگر دعوت ہے تو ٹھیک مانوں گا، ورنہ نہیں مانوں گا۔ ہم جیسا کر رہے ہیں، اگر اولیاء اللہ کی درگاہ پہ جانے کے حساب سے اگر آپ پیش کرتے ہو کچھ تو ٹھیک ہے، ویسی تعظیم ہم کریں گے، لیکن آپ اس سے ہم کو محروم کر دو گے، ہم کو کھچڑے، مٹھائیاں، جلیبی اور اس طرح کی چیزوں سے محروم کر دو گے، ہم نہیں مانیں گے۔ جو ہمارا ایگزسٹنگ سٹرکچر ہے اس کو آپ ڈیمولش کر کے اگر آپ کچھ نیا دو گے، نہیں لیں گے۔ اس کے اندر کہیں ایڈجسٹ ہو سکتا ہو تو ہمارے یہاں پارکنگ کے لیے پاسبلٹی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ حال، وہ نہیں چاہتے کہ اپنی زندگی کا پورا نقشہ بدلیں، وہ نہیں چاہتے کہ سماج میں جو رائج ہے اس کو چھوڑ کے پھر سے اپنے دین کی تعمیر کریں ان بنیادوں پر جو قرآن و سنت کی روشنی میں سامنے آیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسا ہے بلڈنگ ویسے ہی رہنے دو، اس میں ایک آدھ کمپارٹمنٹ دین کے لیے رہے گا۔ فرد یہ سماج کی سطح پر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، کبھی یہ مذہبی تعصب کی صورت میں ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کے حساب سے حدیث ہے تو لینا، نہیں تو بولنا ہی شافعیوں کی حدیث ہے، یہ بھی وہی ہے۔ یا کوئی عالم اگر کوئی بات کہہ رہا ہے، اگر وہ اس مسلک کے مطابق ہو تو اس کی بات ماننا، اس کے بیانات سننا، نہیں تو نہیں۔ ہاں، اس میں فرق یاد رکھیں، صحیح منہج والوں کی بات سننا چاہیے، غلط منہج والوں کی نہیں، لیکن وہ منہج فقہی اعتبار سے مسلکی نہ ہو، وہ قال اللہ، قال رسول اللہ، قال صحابہ کے تحت ہو، تو سب کے ہیں مسلک، لیکن اس کا الگ ہے۔ لیکن اللہ سب کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے، صحابہ سب کے، تو جو سب کے اس پر اتفاق والے کی طرف دعوت دے وہ صحیح ہے، اس کی روشنی میں غلط، اس کی روشنی میں صحیح۔ لیکن کوئی فرد امت کا چن لے اور کوئی طبقہ امت کا چن لے، اب ان کے حساب سے اگر کوئی بات ہے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں، یہ غلط ہے۔ جو پیمانہ نہیں آپ نے اس کو پیمانہ بنایا، میرے ترازو کے حساب سے اگر تیرا وزن ہے تو صحیح، نہیں تو نہیں۔ تیرا ترازو کوئی چیز نہیں ہے، تیرا پیمانہ کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے۔ تیری اپنی ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہدایت کو پیمانہ بنایا جائے گا، نہ کہ تو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے نبی، اللہ فرماتا ہے فلا وربک، نہیں، آپ کے رب کی قسم، ہرگز نہیں، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی تنازع میں، اپنے اختلافات میں آپ کو حکم، فیصل، جج، قاضی نہ بنائے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کا جو فیصلہ آئے اس فیصلے سے اپنے جی میں کوئی تنگی، حرج محسوس نہ کرے، ویسلموا تسلیما، اور پوری طرح سے اس کو مان لے۔ تین باتیں کہی ہیں۔ نمبر 1 فیصل نبی کو بنانا، نمبر 2 آپ کے فیصلے سے اپنے جی میں مخالفت محسوس نہ کرنا،
3 آپ کے فیصلے کی مکمل تسلیم، مکمل تعمیل کرنا. تھوڑا مانیں گے تھوڑا نہیں، پورا ماننا پڑے گا. جو ہمارے مسلک کے حساب سے وہ مانیں گے، جو نہیں وہ نہیں مانیں گے. نہیں، آدھی حدیث تو مان لیں گے، آدھی نہیں مانیں گے. مسافر ایک ہاتھ کا ہے اس کو تو مان لیں گے. بخاری کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں جبکہ مسافر کی صراحت اس میں نہیں ہے، لیکن کفی بین کفئی ہی اس میں آ رہا ہے، تو وہ 2 ہاتھوں کی روایت مان رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ہاتھ ہیں، لیکن اوپر کی روایت کا حصہ ٹکڑا جس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو ہم نے التحیات السلام علی النبی کہنا شروع کیا. وہ کہیں وہ نہیں مانیں گے. ایک حصہ ایک ہی روایت کا مانیں گے، دوسرا حصہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنے مسلک کے مطابق ہے کہ اس میں 2 ہاتھ کا مسافہ آ رہا ہے، اور یہ نہیں مانیں گے اس لیے کہ اس میں السلام علی النبی آ رہا ہے. دونوں کو ہم مانتے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی بھی ہم مانتے ہیں، السلام علی النبی بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ دونوں کی روایتیں موجود ہے، صحابہ سے بھی ثبوت دونوں کا موجود ہے. لیکن جس کو مسلکی تعصب نے اندھا کر رکھا ہو، وہ روایت کا ایک ٹکڑا مسلک کی وجہ سے مان رہا ہے، دوسرا ٹکڑا نہیں مان رہا ہے، تو یہ کون سا دین؟ تو حق کو مسلک کے تحت ہو کر ماننا، یہ اہل جاہلیت کا طریقہ ہے. مذہبی تعصب اس کو کہتے ہیں. تعصب اگر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، یعنی بغیر کسی مشروط شرط کے وہ طرفداری کرے. اگر ایسا کرنا ہے آپ کو تو ایسی طرفداری اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے. بس اللہ نے بول دیا ختم، ہم کو دیکھنا بھی نہیں کیا اس بارے میں، اللہ نے بول دیا نا ختم، ہم مانتے ہیں. ایسا اگر کسی کو کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ہو سکتا ہے، کسی اور شخصیت کے بارے میں نہیں، کسی اور گروہ کے بارے میں نہیں. لہذا یہ بھی اہل جاہلیت کی برائیوں میں سے چیز ہے.